خان صاحب جو ہیں چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی. بڑے مطلب یہ ہیں کہ 3 دفعہ حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب خلاف چلائی جا رہی ہے اس پہ 2 باتیں انہوں نے کی. خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی جس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے اور 5 سالوں میں جب سے یہ باہر نکلے ہیں تو صرف عمرے اور حج کے لیے نکلے ہیں. تو لہذا ان کے شوہر فرق گوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے، تو لہذا اگر ان پی ایم ایل این کے ایم پی اے یا ان کے بیٹے کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہیں؟ اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے این او سی لیے ہیں تو ان این او سیز کا مستفید ہونے والا پی ایم ایل این کا ممبر پارلیمنٹ تھا صوبائی اسمبلی کا. علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو 200 ارب روپے کی فارسٹ کی محکمہ انہار کی اور ایل ڈی اے کی جو زمین اس نے ہتھیائی ہوئی ہے اور جو 200 ارب کا میٹر ایل ڈی اے میں آج پینڈنگ ہے، صرف اس کو بچانے کے لیے چینل خریدا اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروہ چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے، نہ اس کا سیاست میں کوئی منشور ہے نہ کاد ہے، اور لہذا یہ اپنی جو قبضہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہیں وہ سیاست میں موجود ہیں. خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر ولاگ میں کروں گا. ساتھ میں کور کمی ڈیزل کے بارے میں کچھ کہا ہے، ڈیزل کے بارے میں جی آپ مجھے ذرا بات کرنے دینا. اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ 16 مہینے تک حکمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کے لیے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں. وہی ڈار اسحاق ڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا، وہ ٹیم ان حالات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے؟ خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ ایک جلسی کرنے کے بعد نواز شریف باہر نہیں آیا ہے اور نہ اس نے کوئی پبلک میٹنگ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے. خان صاحب نے جو ہیں کچھ ہمیں کیسز کے حوالے سے بھی ہدایات دی ہیں. تو یہ آج کی ملاقات کی کہانی ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ آج آپ کو خان صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے آپ الیکشن کمپین اور آپ کا حلقہ کون سا ہوگا، کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ خان صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی نے کہا ہے. میں نے کہا جی مجھے پارٹی نے کہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو لڑنا چاہیے. تو خان صاحب کی خواہش ہے، میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تو جو بھی پارٹی جو بھی حلقہ دے گی میں اس پہ. اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر باقاعدہ طور پہ دوائی دی جا رہی ہے. یہ ایسی بات کوئی سپلائر ہی کر سکتا ہے. اگر وہ سپلائر ہیں تو پھر تو شاید اس کے پاس ہوں گے کوئی شہادت. صاحب بھی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے، آپ دونوں کی اکٹھے ملاقات ہوئی، علیحدہ ملاقات؟ نہیں، ملاقات کے وقت وہ موجود تھے. تو کیا صلح صفائی ہوئی ہے کوئی آپس میں؟ صلح صفائی میں نہیں کرتا ہوں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ صحت کیسی تھی اور ان کا کانفیڈنس؟ خان صاحب جو ہیں چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی. بڑے مطلب یہ ہیں کہ 3 دفعہ الکار آیا جیل کا کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں اور بیٹھے رہے. تو خان صاحب جو ہیں آج کھل کے بولے معیشت پہ، فارن پالیسی پہ، کیسز پہ، پارٹی کے امور پہ. ایک بات انہوں نے کہی
बबांगे, उन्होंने कहा सबको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट इमरान खान देगा, कोई और शख्स के पास इख्तियार नहीं है। तो लिहाजा ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि टिकट कोई नहीं दे सकता है सिवाय इमरान खान के, और टिकट जो है मेरिट पे दिए जाएंगे। जो अशखास दूसरी पार्टियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुधार रहे हैं, उस हवाले से खान साहब से बात हुई कि क्या अगला लाहे अमल, या खान साहब ने आपको कहा हो कोई ऐसा क्राइटेरिया? मैंने 5 नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं। एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, उनकी तौहीन नहीं करूँगा, पब्लिक में उसका नाम नहीं बताऊँगा। 4 लोगों को उन्होंने खुशामदीद कहा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि लोग गैर मशरूत तौर पे आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग अपने इन नए आने वालों को अपना पार्टी में हरीफ समझ के शायद कुछ मुज़ाहमत करें। तो उन्होंने कहा कि केपी के हवाले से अली अमीन खान का जो फ़ैसला होगा वो हतमी होगा, और मैं पार्टी डिसिप्लिन की इस मौके पे कतई किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। सर जी, अगर खान साहब रिहा न हुए तो क्या वो इमरान खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह। एक बंदा जो आपने बताया खान साहब ने नाम फरमाया से, वो किस पार्टी से थे? कहीं मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं थे? और भाई मैंने आपने मेरे जवाब का दूसरा हिस्सा सुना भी, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी हया रखने के लिए उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये बता दें। कोई इशारा नहीं दूंगा। आपने बताया कि आपने उनको ये बताया कि एक बंदा शामिल हुआ और मंडे को आप दोबारा शामिल कर रहे हैं, तो खुश हुए? शाबाश। हम देखिए 5 लोगों की फहरिस्त में एक पे खान का उधर था जो मैंने बता दिया। कहीं वो वही तो नहीं जो बड़ा नाम आप कह रहे थे कि एक बड़ा नाम आने वाला है? नहीं, सारे बड़े नाम है। सर सुनने में आ रहा है फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया है कुछ दिन पहले कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं हूँ, मैं दोबारा पीटीआई ज्वाइन करूंगा, तो इसमें वो नाम तो नहीं गई? ये तो बहैसियत पीटीआई तर्जमान तो ये बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लोग कतई नाकाबिल कबूल है। वेरी गुड। हमें कोई फवाद चौधरी, हर वो शख्स जिसने खान को बुरे वक्त में छोड़ा है, हम नहीं समझते हैं कि वो हमारी रैंक्स में दोबारा खड़े हो सकते हैं। अगर कोई उनको वापस ला रहा है तो सबसे पहले उनको हमसे लड़के आगे जाना पड़ेगा। इस वक्त अडियाला जेल में सारी क़यादत मौजूद है, जो कि तकरीबन